لالہ مودودی کے لوگ ہیں، یہ سب بولتے ہیں اللہ کی صفت کسی کو بھی دینا، کسی بھی زاویے سے دینا، یہ شرک ہے، شرک جیسا بیوقوف ہے۔ اللہ کی صفت دینا ایک الگ بات ہے، کنڈیشنلی دینا ایک الگ بات ہے، انکنڈیشنلی دینا ایک الگ بات ہے۔ دھیان دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی کسی کو صفت دینا یہ آپ کی ہماری تو ذمہ داری نہیں، لیکن اگر اللہ ہی اپنی صفت دے تو ہم یہ بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم روک سکیں، یہ بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم روک سکیں، کیونکہ بندے کی بندگی یہ ہے کہ رب جو کہے جو کرے اس کو مانے۔ تو اب جب دھیان دیجیے گا، اگر اللہ نور ہے اور نبی کو نور مانا گیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو سیم وہی بات کہ اللہ رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر لاسٹ لائن سیکنڈ دیکھ بتایا نا میں نے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ 4 صفت بیان کی گئی، رسول ایسے آئے ہیں جو عزیز ہیں، جن کا نام عزیز ہے۔ حریص کی ہے، عزیز کا معنی عزت والے، غلبہ والے، اتھارٹی والے، پاور والے۔ رؤوف مہربان، رحیم خوب مہربان، سمجھ رہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ 3 صفت۔ اب آپ غور کیجیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام والا عزیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بسم اللہ ہی رحیم ہے۔ تو اب اگر انڈیکس بناتے ہو کہ اللہ نور، اب اس اللہ کے نور ہونے کو اگر کسی کو بھی دیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو ہم بھی انڈیکس بنا لیے، اللہ عزیز، اللہ رحیم، اللہ رؤوف، اور یہاں پر ہم قرآن کے ذریعے سے رسول عزیز، رسول رؤوف، رسول رحیم۔ اللہ کی بھی صفت ہے، نبی کے ساتھ دینے کے بعد آپ سمجھائیے نہیں، ابھی ان سے پوچھئے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سر پھرا ہے، رکیے جانے کیسے دے دیں گے؟ میں جو وہاں بولتا ہوں نا کہ زخم کو نہ دیکھنا نہ چاٹنا لیکن علاج ضرور کرنا، ایک جملہ بولتا ہوں، یہ ہمارے ہیں، ہمارے آدمی ہیں نا، آدم کی اولاد ہے، تو ہمارے جسم کے حصے ہیں وہ، مگر اس بس کیسے کریں گے اس کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک در سے نہیں دوسرے در میں، غوث کے یہاں نہیں، نبی کے یہاں جائیں گے، نبی کے یہاں خدا کے یہاں، لیکن علاج کریں گے جب تک زندہ، صحیح ہے؟ تو اب انہی کی زبان سے ہم نے سمجھا دیا کہ اگر اللہ کے رسول کو نور ماننا، لفظ ماننا ہی سے شرک شکن عقیدہ تھا، ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے ان کو منوایا، ماننا، عطائی، یہ سب پہلو ہی شرک کو ختم کرتا ہے۔ خیر، تو اللہ نور ہے، نبی نور ہے، اگر یہ شرک کی عقیدہ ہے تو ہٹایا جائے اللہ رحیم ہے کیونکہ نبی بھی رحیم ہے، ہٹایا جائے اللہ عزیز ہے کیونکہ نبی بھی عزیز ہے۔ قرآن سے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اب جو ہے قرآن کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ رحیم، رؤوف، عزیز یا نور ہے تو کیسا، نبی رؤوف، عزیز، رحیم، نور ہے تو کیسے۔ اب یہاں پر کہنا ہوگا آسان سی کہ اللہ جو ہے پرسنل ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے دینے والا، اور نبی جو ہے گفٹڈ ہے، اللہ ان کے اوپر ہے عطا کرنے والا۔ آسان ہے، اللہ کی صفت بندے، یعنی کہ نبی کی صفت عطائی ہے، ایک دم کھل گئے، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں، مستقل ہے، پرسنل ہے، اور نبی کے اوپر اللہ ہے، عطائی ہے۔ اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر یہ قرآن کا ایکسپلین کیسے کرو گے؟ قرآن ہی میں ہے دونوں ہے، کیونکہ قرآن تو اٹینشن کے لیے، ٹینشن کے لیے تو ہے، تو پھر یہ ٹینشن ہو جائے گا نا قرآن میں کیسا رسول بھی عزیز ہے، رسول بھی رحیم ہے، ایسا کیسا؟ تو کہنا یہ ہے کہ صرف نور۔ اب یہاں پر دیکھیں غوث اعظم اللہ ہے، ارے اللہ کے بندے کون بول توصیف رہا، چور بات میں بولیے گا، چور بولنے سے، چور تو مسلمان بھی ہوتے ہیں بھائی، ہمارا بیٹا بھی ہمارا پیسہ چوراتا، وہ چور ہے ایمان کے، لٹیرے ہیں، وہ چور ہونا ڈاکہ زنی کر رہے اور عقیدے پر غوث اعظم اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کسی بھی زاویے سے عبد القادر جیلانی جب غوث پاک بولتے ہیں کبھی بھی سوچ نہیں آتی کہ اللہ ہے، تو شرک تو تم نے کر دیا کہ میں مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا۔ غوث اعظم ہم نے تو کبھی بھی نہیں مانا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے تو
ہمیشہ مانا کہ عبداللہ ہے اور محبوب الہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن تم ڈائریکٹ غوث اعظم اللہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ غوث کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، اعظم مانے بڑا، تو کیا مطلب ہوا؟ بڑا مدد کرنے والا۔ اور قرآن میں ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اگر یہی لے لے تو جتنی بھی آیت کریمہ ہے سب کا انڈیکس آپ بنا لو، جو جو اللہ ہے جس طرح سے بھی اللہ ہے، یاد رکھیے گا الوہیت کے علاوہ یعنی معبود ایک ایسا وصف ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ میں نے قدوس وغیرہ میں، لیکن معبود ایک ایسا وصف ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی محبوب بندے کو نہیں ملتا۔ یہ وصف معبود کوئی بندہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ، سوائے اللہ کی۔ معبودیت الوہیت کسی بھی بندے کے اندر نہیں۔ معبود مانے جس کی عبادت کی جائے، الوہیت بولے تو الوہیت نہیں، الہ عبادت کی جائے، جو مستحق عبادت ہو، اور مستحق عبادت صرف اللہ ہے، کیونکہ نبی آمنہ کے پیٹ سے آئے، اللہ کہیں سے نہیں آئے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ پرسنل ہے، مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ تو الوہیت اور معبودیت ایک ایسی صفت ہے جو کسی کو عطا نہیں، بڑے سے بڑے محبوب کو، باقی اللہ اپنے اوصاف خود عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے الوہیت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر، لیکن الوہیت کا شاہکار مصطفیٰ ہے۔ یعنی اگر ذات خدا کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھنا۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ احمد کیوں نام ہے ان کا، کیونکہ احمد کہتے ہیں جو تمام انبیاء اور رسول سے زیادہ تعریف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء اور رسول اوصاف اور صفات اور افعال کے مظہر ہیں، اور آپ کے نبی ذات کے آئینہ ہیں۔ یعنی خدا کے رسول کو، یعنی محمد عربی کو دیکھو گے تو ذات کا جلوہ نظر۔ ایک قرآن میں ہے احمد کا لفظ۔ کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جیسے توصیف الرحمان وغیرہ، معراج ربانی وغیرہ، یا ان کے آج بھی ایک سوال آیا ہے ویسے بچوں کا کہ غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مددگار۔ ارے نہیں ہے مددگار اللہ کے سوا، تو آپ کیوں مدد کر رہے ہو امت کی؟ بھئی آپ بھی تو تقریر کر کے امت کی مدد ہی کر رہے ہو نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر ہی کو ہی رہنے دو نا، آپ ہی کیوں آ رہے ہو؟ وہ اللہ اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے، سب گھر گھر میں پہنچا دے گا، مدد کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ پھر اس کے بعد جب خاتمیت محمدی ہو گئی، نبی پاک آخری نبی ہوئے، تو نبی تو نہیں آیا، لیکن غوث کو کیوں بھیجا؟ قطب ابدال ولی اللہ کے ولیوں کو کیوں بھیجا جا رہا؟ یہ محبوب بندے کیوں ہے؟ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا اور ہے، ہم مانتے ہیں بے شک وہ ہے، ہی میں بے شک، لیکن بھی کا بھی پہلو ہے۔ آپ بھی اگر اللہ کو اتنا پاورفل مانتے ہو تو بند کر دو تقریر کرنا، کہہ دو ایک مرتبہ اے اللہ سب کو مسلمان بنا دے، تو قادر ہے، میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ یہیں پر گمراہیت ہوتی ہے، یہیں پر جو ہے عقیدے کی چوری ہو رہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نور ماننے کی بنیاد پر بندے مشرک ہو جائیں گے، غوث اعظم ماننے کی بنیاد پر مشرک ہو جائیں گے، تب تو پھر آپ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہو، نہ سمجھا رہے ہو۔ ورنہ آپ بھی جواب دے دو، تم سوال کر لیجیے آپ کہ اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے، رسول رحیم ہے کہ نہیں، بالکل۔ اللہ عزیز رسول عزیز، اللہ رؤوف رسول رؤوف، ہم کہیں اور نہیں جائیں گے۔ اچھا ایک اور بات، مجھے کیا ہے کہ آپ ہم سب جب زیادہ بول دیتے ہیں نا تو کہیں پر کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے اسی کو وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ اصلی بات کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غوث اعظم اللہ ہے، اور کس بنیاد پر؟ کیونکہ سب سے بڑے مددگار وہی، تو اگر کسی اور کو مددگار مانے تو شرک ہو جاتا ہے، یہی ہے لاجک نا۔ تو پھر ہم اتنی بات کیا، غوث اعظم کو بھی ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ابھی رحیم اللہ ہے نا، تو نبی کو کیوں مانا گیا؟ عزیز اللہ ہے، اور عزیز تو ایک دم بڑے حاوی کو بولتے ہیں، بتایا میں نے، عزیز مانے بہت بڑا غلبہ والا، پاور والا، اتھارٹی والا، غلبہ اور عزت والا، سمجھ رہے نا؟ رؤوف مہربان، جو جس پر مہربانی کرے گا وہ مجبور ہوگا، بلکہ جو مجبور ہوتا ہے وہ مہربانی کا محتاج ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وہ مہربان نہیں ہوتا، وہ محتاج مہربانی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن نبی رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔ تو اب آپ کو آج سے یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کی وجہ میننگ بتائے، کیونکہ اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار، اور وہ صرف اللہ ہے،
ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ کی صفت جو بھی ہے کسی اور کے اندر ماننا یہ شرک ہے، تو پھر اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی عزیز ہے، نبی بھی عزیز ہے، تو آپ یہ تینوں کا، یہ دونوں کا کیسے آپ کریں گے؟ امت میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ نہیں اس طرح بول کر کے اس طرح بول کر کے ڈرا دیتے وہ، اے تمہارے کو نہیں معلوم کی، ارے نہیں معلوم ہے تو بتاؤ نا، ہم تو تیار ہیں سیکھنے کے لیے، اب ہم کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتائیے۔ لہذا یہی اسی لیے پھنسے ہیں عزیز والے کہ آپ جو بول رہے ہو ریئلٹی آپ بتاؤ۔ جیسے بھی دیکھیے گا لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کی ہدایت۔ دھیان دیجیے اب یہاں پر کیسے ہے، آپ کو نہیں ہے یہ اختیار کی نفی ہو سکتی، لیکن آپ کے اوپر نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور بات۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ بھائی آپ جب کپڑا نہیں سینے آتا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی آپ کے بس میں نہیں، یہی نہ کہیں گے، آپ کے بس میں نہیں، کیا نہیں ہے؟ تو کپڑا نہیں۔ تو ایک چیز نہیں ہے اس کا مطلب کھانا پینا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، دوسرے کام آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اب یہاں پر نو پاور فار یو پورے ایک دم بالکل بول دیا۔ جو کہا گیا ہے کہ یہ آیت میں جو کہا گیا کہ ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے، ہدایت، تب ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے تو بولنا ہوگا نا کہ ہدایت آپ کے اوپر نہیں ہے، مطلب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری۔ تو وہاں رسپانسبلٹی کی نفی، وہاں اختیار کی نفی نہیں، وہ ذمہ داری کی نفی۔ خیر، اور اس طرف نہیں، آج کی جو گفتگو ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ سے، اپنی زبان سے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رکھے گا۔ اب آپ ایک اور بات بتائیے، دھیان، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اگر نور اللہ ہے تو کیا اللہ پورا نہیں ہے؟ تو پھر نور کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پورا اسی کو کیا جائے گا نا جو پورا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نور سے مراد خدا نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو پہلے سے کمپلیٹ ہے، تو پورا کرنے کا معنی لکھا ہے۔ تو یہاں پر مراد یا تو دین اسلام ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات، کیونکہ یہی بات ہے یہاں پہ ہے، یا تو دین اسلام یعنی دین اسلام کو پورا کر کے رہے گا، یا نور محمد نبی پاک کو پورا کر کے رہے گا۔ صحیح ہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ ہاں اچھا ایک اور بات، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، نوٹ کیجئے گا جملے پہ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، کیا سمجھے آپ؟ نور اللہ کا انکار یا نور اللہ کو بجھانے کا عقیدہ یا نور اللہ کے انکمپلیٹ کا پہلو رکھنا یہ کفر ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ سے اشارہ کر رہے ہیں، اگرچہ کافر نہیں مان رہے ہیں لیکن چلتا پھرتا نور نور محمدی ہے، اس کو مانے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم تو ان کو بڑھا کر رہیں گے، ہم تو ان کو بڑھا کر رہیں گے۔ تم مکہ سے نکالو نا، نکالو، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ مکہ سے تم نکالو گے تو مکہ میں رہتے تو مکہ ہی تک اسلام رہتا، اب تو نکال دیا مدینہ میں بھی اسلام پھیلے گا، اب تو مدینہ میں بھی اسلام پھیلے گا۔ کہنا یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی بنیاد پر عقیدہ متعین نہیں ہوتا ہے، عقیدہ کی متعین کرنے کے لیے ذات رسالت ضروری ہے کہ نبی نے اس کا ڈیفینیشن کیا بتایا، صحابہ کرام کی تفسیر کیا کہہ رہی ہے۔ اسلاف صرف بول کر کے آپ نہیں مطلب یہ کر سکتے کہ اسلاف کون ہے، ان کو بتانا ہوگا کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے، نبی نے اس کا مطلب کیا بتایا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی حرف آخر ہوگا، کیونکہ انہی پر قرآن اترا ہے، انہی پر قرآن اترا ہے، تو جن پر اترا وہ زیادہ جانیں گے کہ ان کے اترنے کا مقصد کیا ہے، کب اترا، کیوں اترا۔ ابو لہب نے ستایا نبی کو، تبت یدا ابی لہب اترا۔ اب اس کو جو ہے رمضان میں فٹ کریں گے تو کہاں سے ہوتا؟ رمضان میں فٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے قرآن، کہاں سے ہوتا؟ نہیں، ایک موقع ہوتا۔ تو ایسے ہی آپ کو دیکھیے کہ یہ آیت کہاں اتری، کیسے اتری، کیوں اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو شان نزول بولتے ہیں، محل وقوع بولتے ہیں، محل ورود بولتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، میں اصل ابھی جلدی ایک سوال آیا تھا کہ ایک بک رہا ہے کہ غوث اعظم کوئی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، توصیف الرحمان بک رہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اتنا زور زور سے چلا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہیں پر اسی انداز میں یہ پھنس رہے ہیں کہ اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو آپ کیوں کس کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اللہ نہیں ہے، آپ بھی تو مخلوق ہے۔ تو جب ایک نبی کی امتی اتنی بڑی بات کی مدد کر سکتا کہ اللہ کی توحید سکھا رہا ہے تو اللہ کا ولی جو غوث اعظم ہوگا وہ کتنے بڑے مددگار ہوں گے، یہی ہے غوث
بنیاد پر لفظ اور معنی کی بنیاد پر عقیدہ نہیں، نبی کی ذات اور اللہ کے مقصد کی بنیاد توحید کیا کہتی ہے، رسالت کیا کہتی ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، ان کے آئینے میں عقیدہ متعین ہوتا ہے۔ میننگ اگر کر دیں گے تو بتایا نا مین مانے آدمی، تو کافر بھی آدمی ہے نہیں؟ کافر بھی آدمی ہے۔ ناس مانے لوگ تو کافر بھی لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ اے لوگ ہو تو سب ہے لوگ، متعین کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ سے کون مراد ہے، نہ مین سے کون مراد ہے، یہ سب متعین کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت بڑی مطلب بدعقیدگی کے شکار ہے۔ معنی کی بنیاد پر ایسا نہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مددگار ہے، اس کی بارگاہ میں تو کوانٹٹی کا پہلو ہی نہیں، کتنا جتنا کا پہلو ہی نہیں، مددگار ہے وہ، اور ایسا مددگار ہے کہ کئیوں کو مددگار بنا دیا، کئیوں کو جیسے ہم عالم ہیں، ایک چھوٹی سی بات، ہم عالم ہیں، ہمارے شاگرد خود عالم ہیں، تو کیا ہمارا علم گھٹا اور بڑھا؟ اگر غور کریں تو کسی کو کوئی وصف اگر چلا جائے تو گھٹتا نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایسے اگر اللہ عالم ہے، اللہ نور ہے، اللہ رحیم ہے، تو وہ تو ہے ہی، یہ بتا کہ یہ دوسرے کو بنا سکتا ہے یا نہیں، اس میں اس کی قدرت ہے، اس میں اس کی قدرت کی شاکاریت نظر آ رہی ہے۔ خیر، غوث اعظم اللہ کو کہنے والے گمراہ ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ سچی محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے، بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے جو بھی نیک و جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا